مسجد اقصی کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ آیا یہودیوں کے ساتھ بھی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے، یا یہ الگ ہے؟ اور یہ جو مسلمانوں کی وراثت ہے یہ کب سے ہے اور کس طرح وجود میں یہ مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کی وراثت میں جو آئی ہے؟ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی، اس لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح تمہارے لیے مسجد اقصی مقدس ہے اسی طرح ان کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، کیونکہ وہاں پر کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہاں پر رہے ہیں، تو عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ۔ اور اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، مسجد اقصی کی تعمیر انہوں نے کروائی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے کروائی ہے، وہ بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی کیا ہوا؟ مقدس۔ یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق یہ سوال اور یہ باتیں اور یہ شوشے جو ہے غیر پیش کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دی کہ یہ جس طرح یہ جگہ تمہارے لیے مقدس ہے اسی طرح یہ مسجد اقصی ہمارے لیے مقدس ہے، تو لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انتشار کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری جگہ بھی۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو غیروں کے طرف سے ہوا اور مسلمان اس سے متاثر ہو گیا۔ کل ہی کسی ایک جگہ دیکھا، کسی نے لکھ دیا اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہ کس نے لکھا؟ مسلمان نے لکھا۔ یہ تو ان کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی وراثت ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کی شان اور شوکت اور عظیم علامت ہے۔ یہ نہ عیسائیوں کے اس میں کوئی حق ہے اور نہ یہود کا جو ہے کوئی حق اس میں۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ تاریخی حقائق اور دلائل کی بنیاد پر آپ اس بات پر غور کریں، پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں، حقائق کو سمجھا کریں۔ غیروں کی یہ سازش ہوا کرتی ہے کس طرح مسلمان کو سازشوں میں گمایا جائے اور اس کو حقیقت سے بے خبر کر دیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ یہ بتلائے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر میں نے پوچھا کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان جو تعمیر ہوئی ان دونوں کے تعمیر کے دوران فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سال۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے صرف نہیں بنائی ہے، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس وقت سے یہ وجود میں آئی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف ہجرت کی اور وہ یہاں پر رہے، اسحاق علیہ السلام رہے، یعقوب علیہ السلام رہے، یوسف علیہ السلام رہے، اور یحییٰ اور زکریا علیہ السلام رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام رہے۔
یہ سب کے سب کون تھے؟ انبیاء تھے۔ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ ملت واحدہ پر قائم تھے۔ یہ ملت واحدہ پر قائم تھے تمام انبیاء، اور ہم مسلمان آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یحییٰ اور زکریا کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، لا نفرق بین احد من رسول کے ہم قائل ہیں۔ ہم تو ماقبل کے شریعتوں کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام انبیاء، نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام صرف ایک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب انبیاء کا دین وہ ایک دین تھا۔ وہ دین کون سا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام تھا۔ تمام انبیاء کے عقائد جو اصول تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو ماقبل کے جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کے رسول تک، وہ سب کے سب کا جو ہے دین وہ ایک دین تھا۔ وہ ہمارے انبیاء ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے تعلیمات کو بھی ماننے والے ہیں، سب چیزوں کو ہم ماننے والے ہیں۔ وہ تعلیمات جو دین اسلام کے موافق، قرآن نے اس کی تائید کی ہے ماقبل کے انبیاء، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بیت المقدس کا جو تعلق چلا آ رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ، یہ جو ہے وراثت میں آدم علیہ السلام سے جو ہے یہ وراثت میں مسلمانوں کی طرف منتقل ہوا، اور یہ شروع سے لے کر آخر تک مسلمانوں کا مقدس مقام رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کس قدر فضائل اللہ کے رسول نے مسجد اقصی کے بیان کیے۔ یہ فضائل تمام کے تمام اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کی جو ہے ایک عظیم عبادت گاہ ہے، نہ کہ یہود کی اور نہ نصارہ کی۔ لیکن آج انہوں نے یہ پروپیگنڈا پیش کر دیا، مسلمانوں نے بھی اس کو مان لیا، کیونکہ ہم تو اپنے دین سے بے خبر ہیں۔ آج ہم حقائق سے بے خبر ہیں، آج ہم اپنے شعائر سے بے خبر ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس اپنے شعائر کی بھی تعلیمات نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس طرح مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کے لیے بھی مقدس ہے، یہود کے لیے بھی مقدس ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس میں لڑنے جھگڑنے کی؟ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اس کا تعلق یہ وراثت میں آدم علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے، وہاں سے لے کر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وراثت میں منتقل ہو۔ کتنے فضائل ہیں! اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آپ کجاوا مت باندھیے، آپ مت جائیے بنیت سفر کسی مسجد کے لیے، آپ مت جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ میں اپنے محلے کو چھوڑ کر موڑ میں جا کے نماز پڑھوں، ثواب زیادہ مل جائے، دوسرا کہے کہ نہیں میں حیدرآباد میں جا کے پڑھوں۔ اللہ کے رسول فرمایا نہیں جاؤ، اپنے محلے کے مسجد میں پڑھ لو۔ لیکن 3 مساجد ہے، آپ اس کے لیے آپ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ کون سی ہے؟ مسجد حرام بیت اللہ ہے، اور میری مسجد اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ آپ دیکھیں بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، اس مسجد میں مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر کا ثواب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات آپ کو امام الانبیاء کا لقب کہاں ملا؟ امام الانبیاء کا لقب آپ کو اسی مسجد سے ملا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اپنے بندے کو جو ہے راتوں رات لے کر گئے. وہ اس قدر طاقت اور قدرت والے رب ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، صراحت کے ساتھ اس مسجد کے جو ہے اس مسجد کا نام قرآن میں آیا ہے کہ مسجد حرام سے اپنے نبی کو لے کر گئے مسجد اقصی تک جو ہے راتوں رات یہ سفر ہوا. 2 مہینے کا جو سفر ہے، اور اس مسجد اقصی کے 20 نام ہیں تقریباً. یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مقدس مقام ہے. ایلیا ہے، بیت المقدس ہے، اقصی ہے، بے شمار نام ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ. مقدس شہر سے تمام مفسرین فرماتے بیت المقدس کا جو شہر ہے وہ مراد ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ اس مسجد اقصی کا تعلق یہود سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے، اور یہ بات انہوں نے کیا کر دی، مسلمانوں سے اوجل کر دی تاکہ مسلمان اس کے خلاف جو ہے نہ لڑے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے رسول نے فضائل اس کے بیان کیے اور بشارت دی، مسجد اقصی کی فتح کی بشارت دی. خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ فتح کیا گیا. 15 ہجری میں یہ فتح کیا گیا. 15 ہجری سے لے کر مسلمانوں کے وراثت میں یہ منتقل ہوتی رہی، مسلمانوں کے ساتھ رہی. 442 23 شعبان 442 میں یہودیوں نے آ کے پھر قبضہ کیا. 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں اکثر علماء اور طلباء تھے، کیونکہ بیت المقدس بہت بڑا رقبہ ہے. 40,104 مربع میٹر ہے. 40,104 مربع میٹر یہ پورا جو ہے بیت المقدس اور مسجد اقصی کہلاتا ہے. تو اس میں علماء طلباء جو ہے وہاں پر مدرسہ قائم تھا. انہوں نے یہودیوں نے حملہ کیا اور 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا. پھر انہوں نے اس بیت المقدس مسجد اقصی کی شکل اور صورت بگاڑ دی. انہوں نے استبل اس میں بنائے، اپنی سور اور خچروں کو انہوں نے وہاں پر پالا، اور انہوں نے مسجد اقصی کی توہین کر دی. لیکن اس وقت کے مسلمان حکمران، ان کے اندر غیرت موجود تھی، ایمانی جرأت موجود تھی. نور الدین زنگی کے واقعات کو آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. نور الدین زنگی نے یہ عزم کیا تھا کہ میں بیت المقدس کو لے کر رہوں گا، یہود سے یہ قبضہ چھڑا کر رہوں گا، اور وہ دن بدن وہ اس کے لیے کوشش اور جہاد کرتے رہے. یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے انہوں نے حکیموں کو کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جنگیں زیادہ ہیں، اس سے پہلے دشمن زیادہ ہے، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم بیت المقدس تک پہنچ سکتے ہیں. کس طرح وہ چیزیں ہمیں دی جائے، وہ اسباب ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تاخیر نہ ہو. مجھے کانے کاتے وقت جو وقت صرف ہوتا ہے میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی دوا، کوئی ایسی غذا میرے لیے بنائی جائے تاکہ میں وہ کھاؤں اور چلتے ہوئے جو ہے میں سفر کرتے ہوئے وہ غذا کھاتا رہوں. آپ اندازہ کریں، وہ ایسے حکمران ہوا کرتے، ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے. انہوں نے حکیموں نے اس کے لیے غذا کے طور پر صفوف بنائے، صفوف وہ کھاتے تھے اور چلتے اور جہاد کرتے رہتے. انہوں نے ممبر بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ جو ہے بیت المقدس میں اس ممبر پر دوں. لیکن بدقسمتی زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور یہی صفوف جس کی وجہ سے وہ جلدی کر رہے تھے آگے چل کے جو ہے وہ مرض کا جو ہے سبب بنا، اور وہ جو ہے اسی میں جو ہے وہ انتقال کر گئے اور وہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اپنے ایک سپہ سالار بنایا، اس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے. صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا اس کو یاد کرتی ہے. صلاح الدین ایوبی نے 91 سال کے بعد
492 میں یہودیوں نے قبضہ کیا۔ 91 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے دن رات محنت کر کے صلاح الدین ایوبی کے جو ہے قیادت میں دوبارہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو جو ہے چھڑایا، اور انہوں نے حکم دیا کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو دوبارہ اس طرح پر جو ہے تعمیر کیا جائے۔ یہودیوں نے تو نقشہ بھی کاٹ دیا۔ یہ مسلمانوں کے وراثت میں دوبارہ یہ مسجد آتی رہی۔ پھر 1387 میں دوبارہ یہود نے قبضہ کیا۔ 1387 ہجری میں دوبارہ یہود نے قبضہ کیا، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ یہ وہاں پر آتے رہے، اور یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے باضابطہ طور پر تمام غیروں کے، کفار کے اور ان کے متحدہ فیصلے سے انہوں نے اسرائیل کا کیا کر دیا، اعلان کر دیا۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ فیصلہ سنایا کہ 55% علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے۔ یہ وہ بیت المقدس، یہ وہ فلسطین جہاں پر ان لوگوں کو رہنے کے لیے جو ہے چھوڑا گیا تھا۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ یعنی مسلمانوں کے حق کو دباتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ 55% علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے۔ اور اس وقت سے تقریباً 73 سال ہونے والے ہیں، دن بدن ان کے ظلم اور بربریت وہ مسلمانوں پر آپ کے سامنے جو ہے کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کر، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ ان کے نہ گھر محفوظ ہے، نہ اولاد محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے۔ وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی پیدا ہو جائے صلاح الدین ایوبی